السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فعل مضارع کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے پہلے فعل مضارع کی جو مختلف مثالیں مؤلف نے بیان کی تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ قاعدے کے تحت مؤلف لکھتے ہیں فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کے شروع میں کوئی حرف مضارع بھی ہو، اور وہ چار حرف یہ ہیں: حمزہ، تا، یا اور نون۔ تو فعل مضارع کی تعریف یہاں کی، یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمان حال یا مستقبل میں ہونے کا علم ہو، جس سے زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے تو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی ابتدا حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے ہو، اور حروف مضارع حمزہ، تا، نون اور یا ہیں۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے یہاں مؤلف نے تمرین نمبر 1 کے تحت کہا ہے، کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل مضارع کے مختلف صیغے معلوم کرو۔ علامت مضارع الف اور نون متکلم کے صیغوں میں آتے ہیں، الف اور نون متکلم کے صیغوں میں آتے ہیں، اور علامت مضارع تا 8 صیغوں کے شروع میں، علامت مضارع یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ آئی بات میں؟ یہ ساری باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے کہ فعل مضارع کے اندر حرف مضارع کا شروع میں ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں مؤلف نے فعل مضارع کی گردان رکھی ہے اور وہ ہے، کہتے ہیں پہلا صیغہ ہے یشربو، شریبا یشربو، شریبا یشربو سے یہاں یشربو واحد مذکر غائب، کوئی علامت یہاں بظاہر موجود نہیں ہے۔ وہ ایک مرد پیتا ہے یا پیے گا، زمان حال میں پیتا ہے یا پیے گا زمان مستقبل میں۔ اسی طرح سے یشربانی، یشربو، یشربانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، اور علامت یہاں وہی الف اور آخر میں، الف اور نون کا آخر میں ہونا ہے۔ الف ہے اور پھر نون ہے آخر میں، نون اعرابی سے کہا جاتا ہے، نون تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یشربانی وہ دو مرد پیتے ہیں یا پیئیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا صیغہ ہے یشربونا، جمع مذکر غائب، وہ تمام مرد پیتے ہیں یا پیئیں گے۔ تشربو وہ ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں تا یہ مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اسی طرح سے تا یہ مذکر، واحد مذکر حاضر کی بھی علامت ہے، جیسا کہ ابھی آ رہا ہے۔ تو تشربو واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی زمان حال یا زمان استقبال میں۔ تشربانی تثنیہ مؤنث غائب، تشربانی تثنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں پیتی ہیں زمان حال میں یا پیئیں گی زمان استقبال میں، زمان مستقبل میں۔ اور یہاں شروع میں تا اور اسی طرح سے آخر میں الف اور نون،
آخر میں الف نون یہ تثنیہ کی علامت ہے، جبکہ تا جو شروع میں ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو تشربانی یہ تثنیہ مؤنث غائب ہو گیا۔ اسی طرح سے یشربنا جمع مؤنث غائب، وہ ساری عورتیں پیتی ہیں یا پئیں گی۔ تو یہاں نون نسبہ آخر میں آ رہا ہے اور یہ ایک طرح سے مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تشربو واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد پیتا ہے یا پیے گا۔ تشربانی تم دو مرد پیتے ہو یا پیو گے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے اور اسی طرح سے تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی صیغہ ہے۔ یہ آئی بات میں؟ تو تشربانے یہ تثنیہ مذکر حاضر، اسی طرح سے تثنیہ مؤنث غائب و تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں کے لیے یہ تشربانے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ نواں صیغہ ہے تشربونا جمع مذکر حاضر، تم سب مرد پیتے ہو زمانہ حال میں یا پیو گے زمانہ استقبال میں۔ تشربینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہاں نون اعرابی اور اس سے پہلے یا مخاطبہ واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ تشربینا تو ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی، تو ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی۔ اسی طرح سے تشربانی تثنیہ مؤنث حاضر، تشربنا تم تمام عورتیں پیتی ہو یا پیو گی، تشربنا تم تمام عورتیں پیتی ہو یا پیو گی، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اشربو واحد متکلم میں پیتا ہوں یا میں پیوں گا، اسی طرح سے نشربو جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سب پیتے ہیں یا پیئیں گے۔ آئی بات میں؟ تو یہ پہچان ہے اور یہ علامت ہے، یہ گردان ہے۔ یشربو یشربانی یشربونا، تشربو تشربانی یشربنا، تشربو تشربانی تشربونا، تشربینا تشربانی تشربنا، اشربو نشربو۔ یہ پوری گردان ہے فعل مضارع کی، اور اسی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے، کیونکہ شروع میں علامت مضارع حرف مضارع آ رہا ہے، اسی طرح سے آخر میں نون اعرابی یا نون جمع وغیرہ آتے ہیں تو ان سے آسانی کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں۔ حمزہ واحد متکلم کی علامت کے طور پر ہے یا واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے، اور نون جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، جبکہ یا چار صیغوں کے شروع میں آتی ہے، اور وہ چار صیغے ہیں تینوں مذکر غائب کے صیغے، یعنی واحد تثنیہ اور جمع، اور اسی طرح سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ان کے شروع میں یا آئے گی، یہ چاروں صیغے یا سے شروع ہوں گے۔ اسی طرح سے 8 صیغے تا سے شروع ہوں گے، اور وہ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور حاضر کے 6 صیغے، یعنی مذکر حاضر کے 3 صیغے اور اسی طرح سے مؤنث حاضر کے 3 صیغے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر 8 صیغے یہ تا سے شروع ہوں گے، اور 4 صیغے یا سے شروع ہوں گے، 1 صیغہ حمزہ سے شروع ہوگا یعنی واحد متکلم کا، اور اسی طرح سے 1 صیغہ نون سے شروع ہوگا یعنی جمع متکلم۔ تو یہ پہلی تمرین تھی جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।